مجھے مطالعے کا طریقہ حضرت والد ماجد نے سکھایا۔ عام طور پر طلبہ نہیں جانتے اس بات کو کہ کتاب کیسے پڑھی جاتی ہے، فن کو کیسے اخذ کیا جاتا ہے۔ وہ اس کے بڑے ماہر تھے اور مجھے وہ بار بار بچپن سے سمجھاتے تھے کہ کیسے نحو صرف پر عبور کیسے حاصل کیا جائے، کیسے عربی زبان میں گرامر کی غلطی سے بچا جائے۔ پھر اور آگے بڑھا تو فقہ پر کیسے فقہ پڑھی جائے، مسالک کے درمیان کے اختلافات کو کیسے سمجھا جائے، دلائل کو کیسے سمجھا جائے۔ اکثر کتابیں خود بھی پڑھاتے تھے۔ ان کا کتاب پڑھانے کا ایک طریقہ ہوتا تھا کہ وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کتاب کا فلاں باب اچھی طرح دیکھ لینا، میں تم سے پوچھوں گا۔ تو وہ بوجھ ڈالتے تھے تیاری کا طالب علم پر خود، جو پرانا طرز تدریس تھا۔ یہ نہیں کہ استاد لیکچر دیتا رہے، طالب علم چاہے سن رہا ہے چاہے نہیں سن رہا۔ اس نے تو استعدادوں کو بہت پست کر دیا ہے۔ جو قدیم طرز تدریس تھا وہ یہ تھا کہ سارا سبق تیار کرنے کی ذمہ داری طالب علم کی ہوتی تھی، استاد اسسٹ کرتا تھا، مدد کرتا تھا، کریکٹ کرتا تھا، گائیڈ کرتا تھا۔ تو جو محنت پڑتی تھی وہ طالب علم پر پڑتی تھی۔ اس کی وجہ سے گویا خود اس عبارت کو سمجھنے اور اس کے اصل مضمون کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا ہوتی تھی۔ اس طرح انہوں نے مجھے مشکات بھی پڑھائی، اسی طرح انہوں نے مجھے ترمذی شریف بھی پڑھائی، اسی طرح انہوں نے مجھے ہدایہ بھی پڑھائی۔ اور پڑھائی کا مطلب یہی ہے، یہ ایسا نہیں کہ روزانہ سبق پڑھاتے ہوں بیٹھ کے، بلکہ انہوں نے کسی بھی باب کے متعلق کسی دن اچانک کہتے تھے کہ میں کل دیکھوں گا، پرسوں دیکھوں گا، تم ذرا تیار ہو جانا۔ کبھی کبھی بغیر کسی پہلے سے بتائے ہوئے اچانک وہ کون سی کتاب چل رہی، کون سا باب چل رہا ہے، آؤ ادھر آؤ، پوچھ لیا کرتے تھے۔ ایک بڑا احسان ان کا یہ ہوا کہ انہوں نے مجھے درجہ چہارم عربی کے بعد سے اردو کتابوں کے پڑھنے سے سختی سے منع کر دیا۔ یہ آج عام طور پر لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آئے گی اس کی حکمت کیا ہے، لیکن جو اصل مصادر اور مراجع ہیں، ہمارے اصل مآخذ، وہ تو عربی میں جہاں سے استناد ہو سکتا ہے۔ اگر طالب علم کی عادت شروع سے عربی زبان کی کتابوں کو پڑھنے کی اور سمجھنے کی نہ ہوئی، اور اصل ریفرنس بکس اور جو ریسورس جو یہاں سے بنتا ہے، اگر ان کو کنسلٹ کرنے کی عادت نہ پڑی تو زندگی بھر وہ اردو کے ترجمے اور شرح اور حاشیہ اور اسی سے کام چلاتا رہے گا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ریاض الصالحین حدیث کی کتاب تھی، اس کا اردو ترجمہ پڑھ رہا تھا، زاد سفر، جو حضرت مولانا علی میاں کی والدہ ماجدہ نے کیا تھا، اس کو پڑھ رہا تھا۔ انہوں نے اس کتاب کو پڑھتا ہوا دیکھ کر مجھے اتنے تعجب کا اظہار کیا اور ناراضگی کا اظہار کیا جیسے میں کوئی ناول پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تم کس ذریعے پڑھتے ہو؟ میں نے کہا میں چہارم عربی میں پڑھتا ہوں۔ تم اردو کتاب پڑھ رہے ہو؟ چہارم میں اردو کتاب پڑھ رہے ہو؟ آج کے بعد سے تمہارے ہاتھ میں کوئی اردو کتاب نہ دیکھوں، کسی طرح کی کوئی اردو کتاب تم نہیں پڑھو گے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میرے کتب خانے میں ساری کتابیں موجود ہیں۔ تم کو جو کتاب پڑھنی ہو مجھ سے پوچھو، کتاب میں نکال کے دوں گا، وہ کتاب پڑھو۔ نہیں ہوگی یہاں سے تو ندوے کے کتب خانے سے نکالو، لیکن عربی کے متون پڑھنے کی عادت ڈالو۔ اس کے برکت یہ ہوئی کہ میں نے کم عمری میں وہ کتابیں پڑھ لیں جو فارغ ہونے کے بعد بھی علماء نہیں پڑھتے۔ مسلم شریف کی شروح پڑھ لیں، بخاری کی شروح پڑھ لیں، حالانکہ ہم نے ندوے میں بخاری نہیں پڑھی، لیکن فتح الباری میں پہلے ہی پڑھ چکا، عینی میں پہلے ہی پڑھ چکا۔ ایک اور چیز کا اللہ تعالیٰ نے بہت توفیق دی، معلوم نہیں کس کے کہنے پر وہ تحریک پیدا ہوئی تو مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ یہ کہ میں اکثر کتابوں پر یا اکثر جو اہم سبجیکٹس تھے ان پر میں خود تصنیف کرتا تھا۔ مثلا جب شرح شذور الذہب پڑھی ندوے میں، عربی لغت کی ایک بہترین کتاب ہے قواعد کی، نحو کی، تو میں نے شواہد شرح صدور الذہب پر الگ کتاب لکھی کہ اس میں جتنے اشعار آئے ہیں اس میں کیا استشہاد کیا گیا ہے اور اس میں کیا مسالک بیان کیے گئے ہیں، وہ اس پر الگ ایک کتاب لکھنے کی کوشش کی۔ تفسیر جب ہماری شروع ہوئی تو ایک تو اللہ کے شکر ہے بڑی توفیق مجھے یہ ملی کہ میں استاذ کے درس کو لفظ بلفظ لکھتا تھا، اور یہ بھی ایک خاص بات تھی کہ وہ درس دیتے تھے اردو میں اور میں اس کو براہ راست لکھتا تھا عربی میں، اسی وقت عربی میں لکھتا چلا جاتا تھا تاکہ اس کی عربی کی بولنے اور لکھنے کی قدرت بڑھے، شاید یہ نیت رہی ہوگی۔ پھر کئی صورتوں کی تفسیر خود لکھی۔ اسی طرح منطق جب ہم لوگوں نے پڑھی تو منطق کی ایک شرح ہم نے خود لکھی۔ مختلف مشکات کے جتنے اختلافی مسائل ہیں ان اختلافی مسائل پر خود اپنی ایک کتاب لکھی اسی دور تعلیمی میں، جبکہ میری عمر اس وقت جب کہ میں یہ چیزیں پڑھ رہا تھا 14 سال 15 سال 16 سال تھی۔ میں سن 71 میں ندوے سے فارغ ہو گیا، یعنی 16 سال کی عمر میں، اور اس